اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک دعائے صحت کی اپیل۔ میرے بھائی جناب صلاح الدین ایوبی صاحب، وہ کوئی طبیعت ان کی خراب ہے، صحت ٹھیک نہیں۔ آپ سے دعا ہے، آپ کے استدعا ہے دوستوں سے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی خیریت سے رکھے۔ ناظرین، بہت سے موضوعات ہیں، لیکن سب سے بڑا موضوع آج العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس، جس میں نواز شریف صاحب کی بریت ہوئی۔ آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، جس نے سماعت کی، اور ایک اپیل جو تھی نیب کی طرف سے، وہ اپیل نیب نے واپس لے لی تھی، اور ایک جو سزا تھی ایون فیلڈز میں، اس میں نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے سہولت کاری کی، اور اس سہولت کاری کے نتیجہ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مقدمے میں جس میں سزا تھی وہ بری کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کو اس میں 7 سال سزا تھی۔ اور آج العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں، جس میں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا تھی، اور یہ سزا معطل ہوئی تھی جب وہ بیرون ملک گئے تھے علاج کے لیے۔ وہ والا علاج آپ کے علم میں ہے نا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں، اور اس وقت کی صوبائی حکومت اور اس وقت کی وفاقی حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نواز شریف کی زندگی کی اگر گارنٹی دیں تو ٹھیک، ورنہ پھر علاج کے لیے ان کو باہر جانے دیں اور ساری باتیں۔ اور اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 7 ارب روپے کی یہ شورٹی اماؤنٹ رکھیں، لیکن عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے شہباز شریف صاحب کے سگے بھائی کے بیان الفی پہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ آج جو ڈویژن بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر عامر فاروق، انہوں نے اس کی مختصر سماعت ہی کہہ لیں کرتے ہوئے بری کر دیا، اگرچہ نیب کی طرف سے وقت گزاری کے لیے کچھ ٹائم کوئی گفتگو ہوئی، اور ہوا ایسے ہی کہ جیسے بہت عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لندن پلان بنا ہے، اور اس پلان کا حصہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جتنے بھی مقدمات ہیں جن میں وہ سزا یافتہ ہیں، جن میں وہ مفرور ہیں، جن میں وہ قیدی تھے اور ضمانت لے کے باہر گئے، اور 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، 1 مہینے کے لیے، اور 4 سال کا طویل عرصہ وہاں وہ بیٹھے رہے، لیکن کسی عدالت نے انہیں نہیں پوچھا، نہ ان کی شورٹی دینے والے شخص کو پوچھا، نہ ضامن کو پوچھا، نہ گواہ کسی کو پوچھا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے تمام مقدمات، تمام ریفرنسز، تمام انکوائریاں، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسحاق ڈار ہو یا بے شمار اور لوگوں کے پے در پے اوپر تلے جتنے بھی مقدمات ان لوگوں کے خلاف تھے، وہ سارے کے سارے بری ہوتے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تفتیشیں اور انکوائریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ساری کے سارے سزائیں پہلے معطل اور اس کے بعد ختم کی جا رہی ہیں، سارے جرمانے ختم ہو گئے، ساری پراپرٹی ریلیز ہو گئی، اور جو لندن پلان جو ہے وہ عملاً تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ اس پلان کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو 70 سال 72 سال کی عمر تک ان کے خلاف پوری دنیا میں کوئی مقدمہ نہیں تھا فوجداری، تو ان کے خلاف قریب 200 مقدمات پورے ملک کے 4 صوبے میں درج کر دیے گئے، کہ جہاں بھی کوئی مظاہرہ ہوتا تھا، مثلا یوب میں کوئی مظاہرہ ہوا، کوئی وہاں کی یونین کونسل کے پی ٹی آئی والوں نے مظاہرہ کیا، تو اس کا پرچہ عمران خان کے خلاف بھی درج کر دیا گیا، اور یہ 200 مقدمات اب عمران خان اس میں سے بے شمار مقدمات میں ضمانت پہ ہیں، اور بے شمار مقدمات میں وہ گرفتار بھی ہیں۔ پھر یہ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ عمران کے خلاف مقدمات کے بعد عمران کی گرفتاری، اور جس طرح سے 9 مئی والا واقعہ ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، ایک پوری پلاننگ کے تحت سارا کچھ طے تھا، اور عمران کی گرفتاری کے بعد
انہیں بے شمار مقدمات میں پھر رفتہ رفتہ گرفتار کیا جاتا رہا۔ پھر اس کا اگلا نقطہ تھا عمران کا ٹرائل، اور عمران کا ٹرائل توشہ خانہ ریفرنس میں کیا گیا، اور اب سائفر مقدمے میں عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے، جو مقدمہ سرے سے صفر ہے، سائفر نہیں ہے، صفر مقدمہ ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ غالباً اعتزاز احسن صاحب کا ہے کہ سائفر مقدمہ صفر مقدمہ ہے۔ اسی طرح سے عمران کو ٹرائل جو ان کے خلاف ہیں سائفر اور توشہ خانہ کے بعد تیسرا جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل ان کے نکاح والا معاملہ ہے، بشرا بی بی اور ان کے نکاح کا، کہ کس انداز سے، کس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ عدالتوں میں کیسے کیسے مقدمات لائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا ٹرائل جو الیکشن کمیشن جو نون لیگ کی بی ٹیم ہے، وہ توہین الیکشن کمیشن کا ایک ٹرائل، اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلے ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تو اس کی مثال سرے سے کوئی نہیں ملتی، اور نہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے نہ ٹریبونل ہے۔ اس لیے اس ڈکٹم کی روشنی میں، اس ججمنٹ کی روشنی میں، اس پریسیڈنٹ کی روشنی میں، اس حکم کی روشنی میں الیکشن کمیشن کوئی ٹرائل نہیں کر سکتی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہا جی کہ عمران صاحب کو پیش کیا جائے ٹرائل کے لیے۔ جب انہوں نے کہا پیش نہیں کر سکتے تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم جیل ٹرائل کرنے کے لیے خود چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ طے شدہ فارمولے لندن پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو سزا دی جائے، اور پہلے توشہ خانہ میں سزا دی گئی، اگرچہ وہ اس وقت سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں دھر لیا گیا سائفر مقدمے میں، اور پھر اور مقدمات میں بھی انہیں ساتھ ساتھ دھرا جا رہا ہے، اور لندن پلان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان کی نااہلی سائفر مقدمے میں، نااہلی جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ظاہر ہے اس کا تو فیصلہ بھی ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے توشہ خانہ کی جو ہی سزا ہوئی ساتھ ہی نااہلی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور پھر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنا، بلے کا نشان ان سے چھین لینا۔ اس کے لیے اکبر ایس بابر جو ایک پرزہ ہے، جو 13 سال پہلے جماعت سے الگ ہو گیا تھا اور جماعت سے الگ کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، کوئی ممبرشپ اس وقت باقی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جب سمبل بیٹ چھیننے کے لیے پی ٹی آئی سے مقدمے بازی شروع کروائی تو کہا کہ 20 دن کے اندر آپ نیا الیکشن کروانے، وہ کروائیں، اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کروایا، اور اس پہ بھی اکبر ایس بابر اور کچھ اور لوگوں سے جن کا نہ کوئی نام جانتا ہے، نہ کوئی چہرے جانتا ہے، نہ کوئی ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، ان لوگوں کو سامنے کر کے درخواست بازی شروع کرا دی گئی الیکشن کمیشن میں، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طور بلے کا نشان موجود نہ ہو۔ اور اب یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ تمام کے تمام عمران کے مقدمات، اس کے فیصلہ جات، پہلی بات ہے مقدمے چلتے نہیں ہیں، چلتے ہیں تو قانون، آئین، ضابطہ، قانون شہادت، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10A، ان سب کو بلڈوز کیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی بحث ہو جاتی ہے تو فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، تاخیر سے فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے اگر کوئی فیصلہ، کوئی فائدہ عمران خان صاحب کو اور یا ان کی جماعت کو ملتا ہو تو وہ نہ ملے۔ اور اکثر فیصلے، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کے خلاف آتے ہیں، بالخصوص جو چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کی سربراہی والا بینچ ہے، وہ ہمیشہ فیصلے ان کے خلاف دیتا ہے، چاہے وہ سنگل بینچ ہو چاہے وہ ڈویژن بینچ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری طرف نواز شریف، اس کے لیے سہولت کاری کیا ہوئی؟ نواز شریف لندن سے چل رہے ہیں، اس سے پہلے ماحول بنا دیا گیا، یہاں کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا، مشہور کر دیا گیا، پریس کانفرنسز، میڈیا ٹاک اور کالمز اور خبریں اور تجزیے اور تبصرے، کیا کیا کہ نواز شریف کی ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی، اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ چند لوگوں کا فیصلہ، اور وہ 5 رکنی فیصلہ، اور وہ 7 رکنی فیصلہ، اور وہ 3 رکنی فیصلہ، یعنی ایسے تماشے لگائے گئے۔ اب لندن سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو باعث شرم بات ہے، سہولت کاری خفیہ ہو تو اور بات ہے، یہ کھلم کھلا سہولت کاری کہ ایک سفارتی عملے کا ایک افسر
وہاں سے رخصت کرتا ہے اور ساتھ وہ ہدایات بھی دیتا ہے کہ بیانیہ آپ نے بڑا تگڑا سا رکھنا ہے، اور وہ وہاں سے سفر شروع ہو کے سعودیہ تک آئے، پھر سعودیہ سے دبئی آئے، پھر دبئی سے اسلام آباد آئے، اور اس سارے عرصے میں جتنی جگہوں کا میں نے نام لیا وہاں سہولت کاری ہوتی رہی۔ پل پل کی خبریں، قیدی کی، مفرور کی، یعنی جس کے حوالے سے سارے حقوق اس کے، جو مفرور ہوتا ہے شخص ہوتا ہے، جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہوتا ہے، اور ساتھ وہ قیدی بھی ہو، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کریلا اور نیم چڑھا، تو وہ مفرور بھی ہو، قیدی بھی ہو، سزا یافتہ بھی ہو، اور عدالتی طور پہ اشتاری بھی ہو، تو اس کی ایک ایک لمحے کی، اب وہ گھر سے نکلنے کے اٹھ پڑے ہیں، اب بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب کوٹ کا دایاں بازو انہوں نے پہن لیا ہے، اب انہوں نے مفلر بائیں طرف سے سیدھا کر لیا ہے، اب انہوں نے ٹوپی ایسی ٹیڑھی کر لی، اب انہوں نے فلانی جراب پہن لی، یعنی یہ ساری رپورٹنگ پورا قومی میڈیا، پہلے نمبر پہ پی ٹی وی، اور پھر باقی سارے جو چینلز ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا ہے کہ وہ تو جو کچھ کہہ رہا تھا اس سارے پہ، وہ تو ظاہر ہے اصل میڈیا تو اس وقت وہی ہے، اصل سچ کی آواز، حق کی آواز میکسیمم اسی طرف ہے، لیکن جو باقی کنٹرولڈ میڈیا جتنا بھی تھا وہ سارا لمحہ بلمحہ نواز شریف کی آمد کی خبریں کئی دنوں سے دے رہا تھا۔ اور پھر لندن سے سفر جو اسلام آباد تک ہوا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ کے جو کہ وفاقی حکومت کے اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ کس کی حکومت تھی؟ جی ہاں، حکومت نون لیگ کی، کیونکہ نون لیگ نے ہی کون بٹھائے تھے نگران، اور نگران کون ہیں؟ نون لیگ کے ہیں، نون لیگی ہیں، جنہوں نے ٹکٹ بھی ان سے ہی لینے، نون لیگ سے ہی لینے، یا انہی کے اتحاد میں رہ کے اگلی حکومت کے لیے کاروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے سہولت کاری کی، وفاقی حکومت کا اور وزارت داخلہ کا جو رانا ثناء اللہ کی وزارت ہے، وہ اہلکار وہاں چلے جاتے ہیں، نادرا وہاں چلا جاتا ہے، محکمہ وہاں چلا جاتا ہے، اور بائیو میٹرک، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کی بائیو میٹرک کے لیے محکمہ چل کے ایئرپورٹ کے پہ گیا اور انگوٹھے لگوائے، اور ہائی کورٹ میں مقدمات کے لیے وہاں سے پٹیشنوں پہ دستخط کروا لیے گئے اور انگوٹھے لگوا لیے گئے اور تصدیق کروا لی گئی، جبکہ گولیاں لگے ہوئے عمران خان کو یہ کہا جاتا تھا بیڈ پہ آؤ، سٹریچر پہ آؤ، ویل چیئر پہ آؤ، کسی طرح سے آؤ، ایئر ایمبولینس میں آؤ، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے آپ نے بائیو میٹرک والی تصدیق کروانی ہے انگوٹھے والی، تو تب آپ کی کوئی پٹیشن، تب آپ کا وکالت نامہ، تب آپ کی درخواست سنی جائے گی، ورنہ آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، پھر جو یہ ساری سہولت کاری کے بعد جو نواز شریف صاحب کے لیے بینچ فکسنگ میں سہولت کاری ہوئی کہ ان کی مرضی کے بینچ بنتے ہیں، ان کے مرضی کے ججز صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے نواز شریف بلے بلے والے فیصلے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیب کی سہولت کاری، یعنی وہ بینچ فکسنگ والی عدالتیں بھی جو ہے انہوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا نیب کو کہ آپ کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہو؟ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے، اتنی دیر میں بے شمار اور لوگوں کے مقدمات سنے جا سکتے ہیں، کہ جتنا انتظار کیا جاتا ہے صاحب معزز و مکرم و کیا مزید کہا جائے انہیں، کہ ان کا جو انتظار کیا جاتا ہے اس عرصے میں، تو عدالت نے بارہا کہا کہ نیب آپ وقت ضائع کر رہے ہو، عدالت کا بھی اور عوام الناس کا بھی۔ پھر وہ نیب کی سہولت کاری کے علاوہ عدالت سے ڈھیروں ڈھیر ریلیف، جو مانگا وہ بھی ملا، جو نہیں مانگا وہ بھی ملا۔ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی فیصلے نہیں۔ پھر میڈیا کی سہولت کاری، اب میڈیا جو یک طرفہ طور، ایک تو یہ ہے کہ سارے چینل، بڑے اخبارات، بڑے میڈیا ہاؤسز خرید لیے گئے ہیں، اور وہ صرف ایک سائڈ میں یک طرفہ ٹریفک وہاں چل رہی ہے، اور پھر جو کچھ بولنے والے چینل تھے جو حق سچ کی بات کرتے تھے ان کو اتنا خوفزدہ کیا گیا، ان پہ اتنے مسائل ڈالے گئے، ان پہ اتنے پرچے ہوئے، ان پہ اتنی کاری ضربیں لگائی گئی کہ وہ بیچارے بالآخر وہ بیٹھنے پہ مجبور ہوئے، اور وہاں پہ جو حق سچ کہنے والے صحافی، اینکر یا کوئی تجزیہ کار تھے انہیں نکلوا دیا گیا، اور ان کی جگہ چاپلوس، خوشامدی اور جو جھوٹ کی فیکٹریوں والے تھے، ملمہ ساز تھے، ان کو وہاں پہ جبراً بھرتی کروا کے بٹھا دیا گیا، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ فلانا والا ٹی وی چینل ہے یار، یہ تو بڑا سچ کی بات کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ خوشامد میں لگے ہوئے وہاں، چونکہ خوشامدی بٹھا کے دیے گئے، بھرتی کروا دیے گئے، اس لیے میڈیا کی یہ سہولت کاری یہ بھی نواز شریف کو میسر ہے۔ اور تمام میڈیا، میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں اور اخبارات کی بات کر رہا ہوں، سوشل نہیں، تمام یہ والا میڈیا جو ہے بڑی سکرینوں والا، یہ اس وقت یک طرفہ طور پہ
لگا ہوا ہے، اور جو اصل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس میں بہت سارے اس وقت میڈیم آ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ کاش کہ اگر یہ الفاظ وہ سن لیں، سنتے تو ہیں ویسے، لیکن وہ بس ٹال دیتے ہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، دونوں سے سنا اور ادھر سے پتہ نہیں کہاں سے اڑا دیا۔ تو بہرحال اس وقت جو عملاً صورتحال ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سروے ہو رہے ہیں، اور ان حلقوں میں سروے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کے بالخصوص تگڑے حلقے ہیں، اور وہاں جو اس وقت صورتحال آ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا 200 ہے تو نون لیگ کا کہیں 15 ہے، کہیں 13 ہے، کہیں 20 ہے، کہیں بہت زیادہ ہوا تو 40 نکلے گا، اور اسی طرح سے باقی لوگوں کی صورتحال ہے۔ اب عملاً یہ صورتحال ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری ہے، لیکن انشاءاللہ الیکشن ہوگا، پاکستان جیتے گا، پاکستانی قوم جیتے گی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔